الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول الدرس التاسع، 9واں سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب پڑھنے کی دعا اور اچھی اچھی نیت فرما لیجیے۔ اس سبق کا نام ہے جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ کا بیان۔ اب یاد رکھیں، اس سبق میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ جملہ اسمیہ کا بیان پڑھیں گے، کیونکہ عربی میں جب بھی ہم الفاظ کو ترتیب دیتے ہیں تو یا تو جملہ فعلیہ بنے گا، یا جملہ اسمیہ بنے گا، یا جملہ انشائیہ بنے گا۔ تو اس طرح سے ہم ایک بہت ہی اہم کڑی کو سیکھنے جا رہے ہیں، جملہ اسمیہ کا بیان۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو دیکھیے اور سمجھیے۔ دیکھیں اس سبق میں کیا ہے۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ بالکل آسان ہے، عربی الفاظ ہے، شروعات اگر اسم سے ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ، فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں اس کی مثال ہے اللہ کریم، اللہ کریم ہے، تو اللہ گویا کہ نام ہے اور نام اسم ہوتا ہے، تو اسم سے شروع ہونے والے اب اس کے بعد جو کچھ بھی آئے گا یہ ملا کر جو جملہ تیار ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اللہ مبتدا کریم، اس کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب قاعدے اور چند فائدے سنتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا، ایک اور نام دیتے ہیں مسند الیہ۔ اب دیکھیں یہاں 4 نمبر لکھا ہوا ہے، تو 4 نمبر کا مطلب ہے اسی کتاب میں حاشیے لگائے گئے ہیں، تو اس حاشیے میں مسند، مسند الیہ اور اسناد، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ پیج نمبر 93 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 93 میں نے لکھ رکھا ہے اوپر، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ باتیں سمجھ میں آ جائے۔ آئیے سمجھتے ہیں اسی کو، پہلے پورے قاعدہ سن لیتے ہیں، پھر اسناد، مسند الیہ اور مسند کیا ہوتا ہے، یہ تینوں کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ اب مثال ہے اللہ غنی، اللہ مبتدا، غنی اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اللہ مبتدا، جو مبتدا ہوگا وہی مسند الیہ ہوگا، جو خبر ہوگی وہی مسند ہوگا۔ یہاں اللہ یہ مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے، اور غنی یہ خبر ہے اور مسند ہے، اسی کو مسند کہیں گے۔ اب سمجھیں، اسناد سے ہی تینوں چیز بنے ہیں، اسناد، مسند، مسند الیہ۔ کسی لفظ کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، وہ اسناد کہلاتا ہے۔ جو نسبت ہم بیچ میں بتائیں گے، جیسے اللہ غنی، اللہ اور غنی کے بیچ میں ہم نے جو نسبت بنایا کہ غنی کون ہے، اللہ پاک، تو جو نسبت بنایا۔ دوسری مثال سمجھیں، زید کاتب، زید کاتب ہے، تو زید اور کاتب کے بیچ میں جو نسبت ہے اس کو ہم اسناد کہتے ہیں، یہ اسناد کہلاتا ہے۔ اور جس کلمے کی طرف اسناد کی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جیسے اللہ ہے، زید ہے، بکر ہے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا ہے، خبر دینی ہے، تو یہی چیز کیا کہلاتا ہے؟ مسند الیہ۔ جس کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کلمے کی اسناد کی جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ اب جیسے کاتب کے ذریعے سے، جیسے اللہ پاک کے غنی ہونے یا رحیم ہونے یا کریم ہونے کی نسبت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ پاک غنی ہے، کریم ہے، یعنی گویا کی خبر دیتے ہیں۔ مسند یعنی خبر دینے والی چیزیں، تو یہ مسند کہلاتا ہے۔ تو یہاں اسناد، مسند الیہ اور مسند سمجھائے گئے۔ مثال ہے زید کاتب، زید کاتب ہے۔ اب یہاں دیکھیں، کاتب کی جو نسبت زید کی طرف کی گئی ہے تو اسے اسناد کہیں گے، نسبت کو اسناد کہیں گے، ٹھیک ہے، کاتب کو نہیں کہیں گے۔ کاتب کو کیا کہیں گے؟ کاتب کو مسند کہیں گے، کیونکہ یہ خبر ہے، اس کے بارے میں، زید کے بارے میں خبر دے رہی ہے، اور زید کو یہاں مسند الیہ کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زید کے بارے میں ہمیں بتانا ہے،
اور یہی مبتدا ہوتا ہے۔ امید ہے بخوبی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں دوسرا قاعدہ، مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ بہت ہی پیارا قاعدہ ہے، سنیں سمجھیں کہ مبتدا معرفہ، مبتدا کی کوالٹی جب بھی ہے کہ مبتدا ہم کس کو بنائیں گے؟ معرفہ کہ آپ نے کس میں پڑھے ہیں؟ 7۔ ان 7 میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم اس کو مبتدا بنانے، یعنی وہ مبتدا بننے کی صلاحیت اس کے اندر رہتی ہے۔ اب دوسرے کہ یا تو نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، مبتدا یا تو معرفہ یا نکرہ مخصوصہ۔ نکرہ مخصوصہ کسے کہتے ہیں؟ ایک نکرہ کو دوسرے نکرہ کی طرف اضافت کر دیتے ہیں تو وہ نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ولد، قلم ولدن، ہے نا، لڑکے کا قلم، ٹھیک ہے؟ تو نکرہ مخصوصہ جو ہوتا ہے اور معرفہ جو ہوتا ہے، اسی کے اندر ایسی کوالٹی ہوتی ہے جس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اور خبر کے بارے میں کیا ہے کہ خبر عموماً معنی عام طور پر نکرہ ہوتی ہے۔ زید شاعر، زید شاعر ہے۔ اب زید یہ نام ہے، علم ہے معرفہ کی قسموں میں سے، تو یہ مبتدا بنے گا۔ شاعر اس کی خبر ہے، ظاہر سی بات ہے، خبر اکثر کیا ہوتی ہیں؟ وہ نکرہ ہوتی ہیں۔ دوسری مثال ہے طفل صغیر جالس، طفل صغیر، طفل موصوف، صغیر صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا۔ جالس اس کی خبر، چھوٹا بچہ بیٹھا ہے۔ تیسرا قاعدہ، خبر اگر معرب باللام ہو، خبر جن کو بنا رہے ہیں، جس لفظ کو خبر ہم بنا رہے ہیں وہ الف لام والا ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق، جیسا مبتدا ہے مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، ایک ضمیر بھی آتی ہے۔ جیسے اللہ الرزاق، اللہ مبتدا، ہوا ضمیر، الرزاق اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضمیر جو ہوا ہوتے ہیں نا وہ ضمیر شان کہلاتے ہیں۔ تو اب اسی طرح دوسری مثال بھی آپ بنا سکتے ہیں، جیسے زید هو الکاتب، زید تو وہ کاتب ہیں۔ اسی طرح خالد هو عالم، تو خالد وہ عالم ہے۔ بہت ساری مثال ہیں۔ تو خبر اگر معرب باللام ہو تب جا کر یہ کنڈیشن پیدا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان، مبتدا اور خبر کے درمیان ہوا ضمیر مبتدا کے مطابق نکالیں گے، ہوا یا ہیا، اگر امراتن ہے تو ہیا نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے۔ ہاں، قاعدہ یہی ہے، عام طور پر یعنی زیادہ تر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ مبتدا کو پہلے رکھا جاتا ہے پھر بعد میں خبر آتی ہے۔ خالد عالم، خالد عالم ہے، لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ایسا اہم قاعدہ ہے کہ ہمیں اور بھی ان کے بارے میں جانکاریاں حاصل کرنی ہوگی۔ بڑی کتابوں میں انشاءاللہ اس کے ڈیٹیلز ملیں گے کہ جب خبر پہلے ہو جائے اس کی کتنی صورتیں ہیں، کہاں کہاں ہم خبر کو پہلے کر سکتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، مبتدا کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ مبتدا، ابتدا سے بنا ہے شروع ہونے والا، شروع کیا ہوا، جس سے شروع کیا گیا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ابتدا، مبتدا، ٹھیک ہے؟ مثال قائد بکر، اب یہاں دیکھیں قائد خبر بکر کی، بکر علم ہے لیکن یہاں قائد خبر پہلے آ گیا، تو اب اس کے ترکیب کیسے کریں گے؟ قائد خبر مقدم، بکر مبتدائے مؤخر، خبر مقدم اور مبتدائے مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ 5واں قاعدہ ہے فاعل اور نائب الفاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اعراب کے اعتبار سے اسم فعل حرف کو تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ یاد رکھیں پیج نمبر 90 پر 90 میں یہ دیا ہوا ہے کہ کون کون سے مرفوع ہوتے ہیں، کون کون سے منصوب ہوتے ہیں اور کون کون سے مجرور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اسے یاد کر لیں، بلکہ جا کر اسے پہلی فرصت میں یاد کر لیں۔ 90 پیج نمبر 90 میں لکھا ہوا ہے مبتدا خبر یہ دونوں کیا ہے؟ مرفوع ہے، جیسے فاعل نائب الفاعل یہ بھی مرفوع ہے۔ شاید مرفوعات 8 ہوتے ہیں
اور مجرورات یہ منصوبات یہ 12 ہوتے ہیں اور مجرورات 2 ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ یاد ہو جائیں گے۔ چھٹا قاعدہ دیکھتے ہیں، خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ خبر کے بارے میں بتا رہا، مبتدا چلو بنا دیے، اب خبر کے بارے میں، خبر میں کنڈیشن کیا ہوگا؟ تو کبھی تو مفرد ہوگا، واحد ہوگا، ایک ہی لفظ ہوگا، اس کو خبر بنا دیے، لیکن کبھی کبھی چند لفظوں کو ملا کر جملہ تیار کریں گے، پھر جملہ وہ خبر بنے گی، اس کا کنڈیشن کیا ہوگا؟ اور پھر کبھی کبھی جار مجرور ہوگا۔ تو یہ 3 کنڈیشن خبر کے ہیں۔ اب ان تینوں کنڈیشن کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھیں گے، یہاں جو کچھ لکھا ہو اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ، پھر بڑی کتابوں میں جانیں گے۔ خبر کی 3 کنڈیشن کیا ہے؟ کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہیں۔ خبر اگر مفرد ہو، کیا کہہ رہے ہیں کہ خبر اگر مفرد ہو یعنی واحد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی 5 چیزیں ہم غور کر لیں گے مبتدا کے اندر، ٹھیک ہے؟ ایک مثال دیتے ہیں، بکر عالم۔ اب بکر یہاں مبتدا ہے، عالم اس کی خبر ہے۔ بکر کو ہی ہم دیکھ لیں گے کہ یہ مبتدا بن رہا ہے، اب اس کی خبر اگر مفرد ہے تو ہم یہ تمام چیزیں ملائیں گے کہ یہ مبتدا کے مطابق ہے کہ نہیں۔ کیا دیکھیں گے کہ خبر جو ہے مفرد ہے تو یہ ہمارے مبتدا بن رہا ہے وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث، اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد، اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع لائیں گے۔ مثال، بکر عالم، بکر عالم ہے، ٹھیک ہے۔ ہند عالمۃ، ہندو چونکہ مؤنث ہے تو اس کی خبر مؤنث آئی ہے۔ عالمۃ، ٹھیک ہے، ہندا عالمہ ہے۔ الرجلان عالمان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، الرجلان مبتدا، عالمان خبر، مبتدا خبر۔ اسی طرح الامرأتان عالمتان، تو تثنیہ کا صیغہ ہے تو خبر بھی تثنیہ لائے ہیں۔ تو یہ مبتدا کے مطابق ہمیں لانا ضروری ہے۔ نمبر 7، خبر اگر جملہ ہو، ابھی تو مفرد کے بارے میں معلوم ہو گیا، اب خبر جملہ ہو تو کیا کنڈیشن ہوگا؟ خبر اگر جملہ ہو تو عموماً یعنی عام طور پر زیادہ تر اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے۔ زید جاء، اب یہاں زید مبتدا ہے اور جاء فعل ہے۔ اب فعل میں کیا ہوتا ہے، فعل خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے لیکن اس کو تعویل کریں گے، ٹھیک ہے۔ جاء فعل، ہوا ضمیر، اس میں فاعل، ہوا ضمیر کیوں نکالیں، ہیا کیوں نہیں لائیں، ہما کیوں نہیں لائیں؟ کیونکہ مبتدا مذکر ہے اور واحد ہے تو ضمیر بھی ایسی ہونی چاہیے مبتدا کے مطابق۔ تو جاء فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر، خبر کس کی؟ زید کی، تو زید مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہند ذہبت، ہند مبتدا یہ مؤنث ہے، ذہبت، ذہبت میں ہیا ضمیر نکالیں گے، ہوا نہیں نکالیں گے کیونکہ ہمیں لوٹانا ہے ہندا کی طرف، جب ہندا کی طرف ہمیں لوٹانا ہے تو مؤنث ہے وہ، تو ضمیر بھی مؤنث لکھ دے گی۔ تو ہند مبتدا، ذہبت جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ زید ہوا ذکی، زید مبتدا، ہوا ضمیر مبتدا، ذکی اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر پھر خبر کس کی؟ زید کی، پہلے والے مبتدا کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف۔ تو یہ یاد رکھے کہ جب بھی ہم جملہ تیار کریں گے خبر کے لیے کہ پورے جملہ ہی خبر بنائیں گے تو اس میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہو، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث، واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہو تو تثنیہ۔ اسی طرح ہندن ہی ذکیۃ، ہندا تو وہ تیز ہے، ہوشیار لڑکی ہے، ذکی منے ہوشیار، عقل مند، بہت سارے معنی آتے ہیں اس کے۔ اگلا قاعدہ ہے 8واں قاعدہ ہے، اور خبر اگر جار مجرور ہو، پہلا کنڈیشن مفرد کا، دوسرا جملہ کا اور تیسرا خبر
جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو۔ کیا مطلب؟ اس کو اچھے سے سمجھیں۔ خبر جار مجرور، مبتدا تو چلو مبتدا ہم بنا دیے، مبتدا بنانا بالکل آسان ہے، معرفہ دیکھیں گے مبتدا بنائیں گے، یا نقرہ مخصوصہ دیکھیں گے مبتدا بنا دیا تو مبتدا تیار۔ اب خبر اس کی ڈھونڈنا ہے۔ خبر اگر جار مجرور ہے، جار مجرور کا بیان آئے گا انشاءاللہ 11ویں سبق میں کہ 17 حروف ہوتے ہیں جو جار مجرور بناتے ہیں دونوں کو مل کر، ٹھیک ہے۔ تو اب جار مجرور مل کر یا تو فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگا۔ فعل تو آسانی کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر نہیں، ٹھیک ہے۔ شبہ فعل کیا ہوتا ہے؟ شبہ فعل یہ عموماً 5 زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور مصدر، یہ 5 ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ان 5 کے مدد سے ہم اس کے متعلق نکالیں گے۔ جب متعلق نکالیں گے تو وہ مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، زید فی الدار، زید مبتدا۔ اب مبتدا کو ہم دیکھ لیں گے کہ زید مبتدا ہے اور یہ مذکر ہے اور واحد ہے، ٹھیک ہے۔ فی الداری، فی حرف جر، ٹھیک ہے، الداری مجرور، جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر زید کی خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فی الداری جار مجرور ہو کر، ٹھیک ہے، ثابتۃ ہوا، ثبتا یا ثابتۃ، اس میں پوشیدہ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ ثبتا یا ثابتۃ، اس میں فاعل بھی نکال سکتے ہیں، فعل بھی نکال سکتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفصیل اور مصدر، یہ کچھ بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے مان لیجیے ثبتا نکالا، تو ثبتا میں ہوا ضمیر یہ کدھر لوٹے گی؟ زید کی طرف۔ تو زید مذکر ہے، واحد ہے، تو ثبتا میں ہوا ضمیر یہ بھی واحد اور مذکر نکلے گا۔ ثابتۃ مانے اس میں فاعل نکالے ہم، تو اس میں فاعل میں ہوا ضمیر، اس کا فاعل، تو ہوا ضمیر کدھر لوٹے گی؟ مبتدا کی طرف۔ تو جار مجرور میں جب متعلق نکالیں گے، اور متعلق 2 چیزوں سے نکالے جاتے ہیں، فعل سے یا شبہ فعل سے، تو وہ بھی مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو زید مبتدا، فی الدار مجرور، جار مجرور سے مل کر مبتدا کی خبر، اس کا شبہ جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ فی الداری، فی حرف جر، الدار مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثبتا فعل کے، ثبتا فعل ہوا ضمیر، اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر زید کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ 9واں قاعدہ، مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد، مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ اس کو سمجھیں، مبتدا کیسا ہے؟ اگر غیر عاقل ہے، جاندار نہیں ہے، غیر جاندار ہے، ٹھیک ہے، جیسے پہاڑ ہے، درخت ہے وغیرہ، یا پھر مؤنث عاقل کی، مؤنث ہے لیکن عاقل کی جمع مکسر ہو، تو خبر لانے کے ہمیں دو طریقے ہیں، واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر الجبال شامخۃ، اونچا پہاڑ، پہاڑ اونچا ہے، تو الجبال یہ جبل کی جمع ہے، تو یہ مبتدا بنا دیے، الجبال مبتدا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ غیر عاقل، اس میں جاندار نہیں ہے، غیر عاقل ہے یہ۔ شامخۃ اس کی خبر ہے، تو شامخۃ یہ مؤنث ہے، الجبال یہ مذکر ہے۔ اب مذکر اور مؤنث یہ تو مطابقت نہیں ہوا، اوپر والا قاعدہ ٹوٹ گیا کہ آپ مبتدا کے مطابق خبر لائیں گے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی ہو، جاندار نہ غیر جاندار کی ہو، تو ہمیں خبر لانے میں اختیار ہے کہ ہم خبر واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جمع بھی لا سکتے ہیں، جیسے الجبال شامخات، اونچے پہاڑ اونچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال بن گئی۔ اچھا، غیر عاقل کی مثال دیکھیں، یہ غیر عاقل کے ہو گئی، اب عاقل کے دیکھیں، مؤنث عاقل، النساء عورت میں ظاہر سی بات عقل ہوتی ہیں، جاندار ہے یہ، تو اب اس کی بھی خبر ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ النساء عاقلۃ، عقل مند عورتیں، ٹھیک ہے۔
یا پھر عاقلتن یہ واحد ہے، اس کی جمع بھی لا سکتے ہیں، النساء عاقلاتن ہے نا، عقل مند عورت، عورت عقل مند ہیں، عورتیں عقل مند ہیں، یہ ترجمہ لگا دیں۔ 10 مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مقصر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ اب یہاں پر مذکر کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ مبتدا کیسا ہے، اگر مذکر عاقل کی ہے، جیسے الرجال، یہ رجل کی جمع رجال ہے، ٹھیک ہے، لیکن جمع مکسر ہے، رجل رجال واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خبر واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی، جیسے الرجال عالمۃ یا الرجال علماء، دونوں صحیح ہیں، تو الرجال مبتدا عالمۃ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہے، الرجال مبتدا علماء اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر گیا ہوگا۔ امید ہے یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے، اسے دھیان سے سنیں، پڑھیں، یاد کریں، مشق کریں اور خوب محنت کریں، اور سلامت رہیں، خوش رہیں، اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے چینل کا نام ہے علم ہی کامیابی ہے، اور اپنے دوستوں کو اور طالب علموں کو ضرور شیئر کریں۔